کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رزق سے موت اچھی ہو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ امام راضی نے ایک عجیب بات تفسیر میں لکھی ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ مشابہ ہے جہنم کے، جس میں جتنی چیزیں ڈلتی ہیں وہ سڑتی ہیں اور کچھ دیر بعد اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنس گئی اور ایک وقت گزر گیا تو پھر آپ اس کو سونگھ لے بدبو آئے گی۔ حدیث شریف میں حضرت فرماتے تھے اور آپ کا فعل بھی ہے کہ 6 مرتبہ تو مسواک کرتے ہیں تاکہ دانت چمکے رہے۔ آخری لمحے میں کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن آئے، حضرت عائشہ کے بھائی، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ بڑی خوشی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ بی بی صاحبہ نے ان سے مسواک لی، اسے دھویا، صاف کیا، پھر نرم کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے اوپر نیچے بہت عمدہ طریقے سے مسواک فرمائی۔ بخاری شریف میں بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اتنا عمدہ مسواک آپ نے کیا کہ میرے دل کو آرام آیا کہ حضرت صحت میں ہے۔ بیمار آدمی اتنا بہترین مسواک نہیں کر سکتا۔ ایک مسواک ہمارے بھائی کرتے ہیں، یہ لوگ الٹے ہاتھ سے چخچی جو ہے وہ منہ میں دیا ہوا ہے، مسواک نہیں ہے، چخچے ہے۔ مسواک تو محترم چیز ہے، چخچے خلا کے منڈل ہے روان دہر سے تو غلو بلاس پانے خلا کی ہوئی شرمی گی نا پلے خلے نا شرمی گی نا دالاس استادی نہ مکھ کمزے کے منڈل ہے اسے خلا کی اور کھڑا ہے نہ خلاؤ کو نہ دیا اشوی دے گا دس زلیل بنوے۔ دایاں ہاتھ محمود کاموں کے لیے پسندیدہ، مسواک عبادت ہے دائیں ہاتھ سے۔ اگر دائیں ہاتھ پر پھوڑا ہو، پھنسی ہو، اللہ نہ کرے فالج ہو، تو الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا بایاں اور دایاں ایک حکم میں ہے، معذور ہے، مجبور ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ علامہ علی القاری نے مرقات میں رونا رویا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا ہے کہ وہ کتاب بائیں ہاتھ میں اور جوتا دائیں ہاتھ میں لے کے روانہ تھا۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک بڑے ادارے میں ایک بڑے استاد جوتے اٹھا کے لے جا رہے تھے تو خیال نہیں ہوتا، توجہ نہیں رہتی، جوتے دائیں ہاتھ میں پکڑے تھے۔ تو ایک طالب علم دوسرے کو سناتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کے شیخ الحدیث صاحب ہے، دیکھا تھا اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ جوتے بائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یہ مزینات ہے نا، اس سے انسان خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک جہادی تنظیم کا بہت بڑا عالم، ہمارے بھی بڑے، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں رات کو جلسہ تھا اور یہ جیل روڈ تک روڈ بلاک تھا، ان کی تقریر سن رہے، انہوں نے پانی مانگا، کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے ایک ہی ساتھ سے پیا۔ تو ایک آدمی مجھے کہتے ہیں یار یہ کون سا اسلام لائیں گے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگلے دن ہمارے یہاں مہمان تھے، میں نے بتایا تو کہنے لگے بہت بڑی غلطی ہو گئی، عالم ہے ضدی تھوڑی ہے، کہا بہت فوش غلطی ہو گئی، بہت خیال رکھوں گا، معافی چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ بات اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو خیال ہو اور آپ بھی قدم احتیاط سے رکھیں۔ دل تا دم اور قدم دوڑا پہ حساب دی اور پل پسم لا رکھ دچ خطا نشے رحمان بابا ہوئی، دل تا پل اور قدم دم اور قدم دوڑا پہ حساب دی۔ خدا نہ خواستہ اگر پاک طبقہ اور علم کا طبقہ یہ بھی غیر محتاط ہو تو محتاطوں کو کہاں سے لائیں گے؟ جرمنی سے آئیں گے، جاپان اور فرانس والے احتیاط کریں گے دائیں بائیں۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، خوبی کمالات عظمت و بزرگی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، پال ہی رہے ہیں رب العالمین۔ اللہ اکبر۔
تفسیر روح المانی میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اثر منقول ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کی تفسیر میں تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بغیر کسی پروگرام کے روانہ ہو گئے، کوئی دور چلے جاتے تھے، وہاں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ بمقتضائے بشریت خیال دل میں آیا کہ پتہ نہیں گھر میں راشن ہوگا یا نہیں، ایسے ہی چلا آیا۔ پرانے زمانے میں تو اتنی تفصیلی باتیں نہیں ہوتی تھی، نہ اتنی فراوانی ہوتی تھی۔ مجھے خود وہ وقت یاد ہے اور وہ شخصیت بھی زندہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پیسے لے لو، آج دن کا آٹا لے آؤ اور رات کے لیے دیکھا جائے گا، اللہ ہے کیا، اللہ صرف آدھے دن کا رزق ہے، کوئی دوپہر کے لیے تو روٹی پکا لو گھر میں، اور رات کے لیے اللہ کہیں اور سے دے دے گا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو انبیاء امتوں کے حق میں مہربان ہوتے ہیں، تو پھر اپنے اہل خانہ اور بال بچوں کے حق میں تو بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خطرہ گزر گیا وسوسے کے درجے میں، اور فوری طور پر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ یہ سامنے پتھر توڑ دو۔ توڑ دیا تو ایک اور نکلا، کائز کو توڑو، ایک اور نکلا، کائز کو توڑو، ایک اور نکلا۔ اخیر میں بالکل املس ہموار چھوٹا سا ایک پتھر آیا، کائز کو بھی توڑو۔ اس کو جو توڑا تو اس سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا، وفی فیہ نبت طری، اور اس کے منہ میں ہری گھاس تھی اور اس کے اوپر شبنم کا قطرہ پڑا تھا۔ یہ کھانا اور یہ پینا، یہ بریانی اور یہ اس کے ساتھ پانی کی تھیلی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران رہ گئے۔ حق تعالیٰ نے کہا یہ چھوٹی سی کیڑی حضرت سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کان قریب کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب، تو وہ پڑھ رہی ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاکی ہے اس کے اللہ کے لیے جو مجھے جانتے ہیں، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے اور کبھی بھی بغیر رزق کے نہیں چھوڑا۔ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہندوستان پر سکھوں کی بڑی سخت حکومت گزری ہے، سکھ مسلمانوں سے ٹوٹے۔ ان کا جو بڑا تھا بابا گرو نانک، یہ اور بابا فرید گنج شکر اکٹھے پڑے ہوئے استادوں سے، اور بابا گرو نانک پورا عالم دین ہے مکمل۔ اس زمانے میں 22 سال میں علم پڑھا جاتا تھا، وہ 22 سال نصاب پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور ہندو بہت زیادہ ہے، ان میں تبلیغ کیسے ہوگی۔ اب شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس نے اس کو یہ سکھایا کہ تو سادھو بن جا، سادھو بن جا، اور ہندوؤں کے بعد رسوم کر کے ان کے قریب ہو جا، اور پھر ان کو توڑ لا۔ تو توڑ تو لایا، سکھوں کے ہاں پوجا نہیں ہے، بت نہیں ہے نا، بالکل بت نہیں، داڑھی ہے، سر کے بال ہے، اور بال بھی ہے، جو بال نہیں ہونا چاہیے وہ بھی جنگلات آباد رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے چورا تیز اپنے پاس رکھتے ہیں تیار لڑنے کے لیے۔ بابا گرو نانک، بابا اس زمانے میں طالب علم کو کہتے تھے، فرید گنج شکر کو بھی بابا کہتے ہیں، بابا فرید۔
گرو صاحب نے جو کتاب جمع کی ہے گرنتھ، اس میں سورہ بقرہ، واقعہ، رحمان، آخری 22 صورتیں سب موجود ہیں۔ جو صورتیں مومن کو پڑھنا چاہیے وظیفہ اور عمل میں رہتی ہے وہ گرنتھ میں شامل ہے، مگر وہ گرنتھی لہجے میں ہے، عربی لہجے میں نہیں ہے، گرنتھی میں ہے۔ چونکہ یہ مسلمانوں سے ٹوٹ گئے اور ایک نیا مذہب بن گیا، جیسے غلام احمد قادیانی مسلمانوں سے ٹوٹ گیا اور ایک نئے جھوٹے مذہب کا دعوے دار بنا، اس لیے سکھوں کی دشمنی اور قادیانیوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ نہ ختم ہونے والی ہے، یاد رکھنا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں رب العالمین سے متعلق۔ ان میں ایک بادشاہ گزرا ہے سکھوں میں، رنجیت سنگھ، پشاور اس کا دارالخلافہ تھا، اور وہاں اس کے تمام یادگاریں موجود ہیں۔ یہ بالائے سار اور یہ سب چیزیں اسی کی بنائی ہوئی۔ اس کے زمانے میں جو شخص گائے کاٹتا تھا، ذبح کرتا تھا، اس کے گھر کے کئی افراد کو گائے کے بدلے میں کاٹا جاتا۔ بہت ناکارہ، بڑا ظالم اور خونخوار انسان تھا۔ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اور ایک آدمی نے گائے کاٹی، قربان کی، شور مچ گیا۔ ایک بنیے نے شکایت لگائی، تو جس مسلمان نے گائے کاٹی تھی اس نے کہا شکایت واپس لے لو، جو چاہو لے لو۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا چلو جب بتا ہی رہے ہو تو میں تو مر جاؤں گا، میرے ساتھ چلو، جو میں نے خزانہ رکھا ہے وہ لے لو۔ یہ بنیے بڑے لالچی ہوتے، ہندوؤں کے دکاندار کو بنیا کہتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے، جب جنگل آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر کے سر کاٹ دیا، پھینک دیا اس کا۔ کہ تو میری شکایت کرتا ہے، میں تجھے دیکھوں گا۔ اب بنیے کی اور اس کی لڑائی تھی، تو اس نے اس کا لاش اٹھا کر کے کپڑوں میں لپیٹا۔ رات کو جب لوگ سو گئے تو یہ لے جا رہا تھا، راستے میں کوٹوال نے آواز دی، کون؟ کہا دھوبی ہے، دھوبی گھاٹ پہ جا رہا ہے۔ کہا تلاشی دے دو۔ جب تلاشی لے لی تو لاش نکلی، رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا دیے۔ رنجیت سنگھ کی ایک عادت تھی کہ جو کوئی سچ بولتا تھا اس کو سزا نہیں دیتا تھا۔ اس سے کہا بتاؤ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے گائے ذبح کی، یہ آپ کو شکایت لگاتا تھا تو میں نے اس کو مار دیا۔ بس یہی واقعہ ہے؟ کہ یہی واقعہ۔ کہ آئندہ خیال رکھو، گائے کو بھی نہیں کاٹو اور آدمیوں کو بھی نہیں مارو، جاؤ رہا ہو۔ جب اگلا سال آیا اس نے 2 گائے کاٹی۔ اب تو پولیس سیدھا پکڑ کر کے رنجیت سنگھ کے پاس لے گیا۔ رنجیت سنگھ نے کہا کیوں میں نے آپ کو 1 گائے تم نے کاٹی تھی معاف کیا، تم نے 2 کاٹی؟ اس نے کہا قربانی کے دن تھے، بادشاہ سلامت، مذہبی جنون چڑھ گیا، جوش آ گیا اور توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ کا وعدہ ہے؟ کا وعدہ ہے؟ چلو چھوڑ دی اس کو۔ جب اگلا سال آیا اس نے 4 گائے کاٹی۔ رنجیت سنگھ نے پکڑایا اور پکڑانے کے بعد کہا میرے پاس نہ لانا، اس کا خدا کوئی ایسا زوراور ہے جو اس کو مجھ سے چھڑاتا ہے۔ بس صبح سویرے اس کو، طریقہ یہ ہے کہ پھانسی ہمیشہ سویرے ہوتی ہے، صبح صادق داخل ہوتے ہی اس کو لٹکا دو، یہ بڑا خونخوار ہے۔ اور اس نے 1 کے بجائے 4 گائے کاٹی۔ وہ کالے کوٹھی میں بند کر دیا گیا اور جلاد اور سب لوگ چاروں طرف بیٹھ گئے کہ بس رات گزرتے ہی اس کو لٹکانا ہے۔ خدا کا کرنا دیکھو کہ رنجیت سنگھ کا بہت زمانوں بعد بیٹا ہو گیا، رات کو بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی بیوی نے زچگی کے بستر سے
بلوایا کہ بلاؤ رنجیت سنگھ کو میرے پاس لے آئے. رنجیت سنگھ آیا. بیگم صاحبہ کیا بات ہے؟ کہا بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے ہم کو بیٹا دیا ہے، ایک جانور کے بدلے میں انسان مارا جا رہا ہے، بری بات ہے. ایسے موقع پہ تو خزانے کا منہ کھول کے سونا و چاندی بانٹا جاتا ہے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے. رنجیت سنگھ سر پکڑ کے اور وہیں سے کھلوایا، بھائی اس کو رہا کرو. رہا کرنے کے بعد اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ 4 سال ہو گئے کہ میرا اور تیرے خدا کی لڑائی ہے. میں نے آپ کے خدا کی بڑائی کے سامنے سر رکھ لیا. وہ مجھے تجھ پر قادر ہی نہیں ہونے دے رہا اور تجھے جری کیا ہے کہ خوب گائے کاٹے. اب شاہی خزانے سے آپ کو پیسے ملیں گے اور آپ ہر عید کے موقع پر سرکاری خرچے پر گائے کاٹا کریں اور جس دن تیرے جی چاہے ہمارے خرچے پہ گائے کاٹو، کیونکہ میں نے آپ کے خدا کی بڑائی دیکھی. الحمدللہ رب العالمین. خوبیاں اللہ کے لیے ہے جو واقعی کائنات کے پالنے والے. پالنے میں حفاظت بھی ہے، صحت بھی ہے، صرف روزی اور رزق نہیں، سانس، جسم کی ادائیں، علاج، معالجہ، ہر مخلوق کو اس کی مناسبت سے رزق ملتا ہے. لا الہ الا اللہ. وہ لوگوں نے ایک حکایت لکھی ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سلطنت دی ہے، اور یہ تو ہے ہی، قرآن سے ثابت ہے، اور ایسی بادشاہت دی ہے کہ ہمارے پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ ان جیسے بادشاہ قیامت تک کوئی نہیں ہو سکے گا. کہتے ایک دن حضرت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا آپ نے مہربانی کر کے مجھے بہت بڑی حکومت دی، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہمارے ایک مخلص دوست کی طرف سے آج رات کو دورے تفسیر کے طلباء کی دعوت ہے اور اس کے لیے موٹی تازی زبردست قسم کی گائے کٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سلیمان چھوڑو یہ باتیں، یہ میرا مقام ہے، یہ مخلوق نہیں کر سکتی. کہا نہیں، تھوڑا سا ذرا چکھنے دے. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو، دیو کو، جنات کو حکم دے دیا، سٹاک کے سٹاک لگ گئے. اس کے بعد حق تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان سمندری مخلوق کو پہلے بھیجتا ہوں کیونکہ یہ ذرا بہت ہی ڈوبی رہتی ہے اور کنارے پر ہوتی ہے. تو ایک مچھلی کہتے ہیں باہر آئی، کیا بلا تھی وہ، اس نے منہ کھولا. سلیمان سے کہا شاباش. سلیمان علیہ السلام نے کرینوں کے ذریعے، منجنیکوں کے ذریعے سٹاک کے سٹاک اس میں ڈالتے رہے. وہ جو ساری مخلوق کے لیے پکا تھا، تیار ہوا تو سارا ختم ہو گیا. اس کا منہ کھلا ہے، وہ بند ہی نہیں ہوا. اس نے کہا واہ، آپ مہمان کو آدھے پیٹ پہ بھیج رہے ہو. جتنا آپ نے مجھے دیا اس سے 18 گنا مجھے اللہ تعالیٰ دن میں اتنے مرتبہ دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. خوبیاں ہیں اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات. کسی کے گھر 2 مہمان آئے، پہلے دن بریانی، قورمہ، کسٹرڈ ہے. اچھا جی، رات کو دن والی بریانی بہت ہے، قورمہ بھی ہے اور ایک دال بنا لے. اگلے دن پھر مہمان سے پوچھتے ہیں ویسے جائیں گے کب؟ یہ کوئی بھی ہو، صدر پاکستان کیوں نہ ہو، لیکن یہاں دیکھو دینی مدرسوں میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پڑھ کر کیا کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے، چونکہ بہت قیمتی ہو گئے ہیں اس لیے دشمن بہت زیادہ ہوئے. قیمتی انسان کے دشمن بہت ہوتے ہیں. آئی سوال بکروں کا اور مینڈوں کا تو حساب نہیں ہے، وہ تو ایسے ہیں جیسے انڈے، چوزے. طالب علموں کے لیے اس عاجز اور فقیر نے گائے اور بھینسوں کا باڑہ قائم کیا ہے، اپنا ذاتی باڑہ ہے، لیکن تاریخ میں اس کا کوئی جانور باہر نہیں بگا. طالب علموں کے لیے کھڑتے ہیں.
مثلا ایک بھینس یا گائے ہم 25 اور 30 ہزار کی کاٹتے ہیں، آج کل 1 لاکھ سے اوپر کی جو تازی آتی ہے۔ تو ایک دوست نے کہا کہ میں 2 گائے خریدتا ہوں 1 لاکھ کی، مگر لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا 2 لاکھ کی بھی ہمارے یہاں نہیں ملے گی، میں نے باہر کے لیے یہاں یہ والے کھائیں گے، یہ اکثری طلباء کھائیں گے۔ تو کہا کتنے کی ہو جائے گی؟ میں نے کہا دونوں 250 کی ہو جائے گی، بس ختم۔ کہا آپ کو تو فائدہ ہے۔ میں نے کہا وہ فائدہ بھی نہیں چاہیے نا جس سے ہم دنیا دار بنتے ہو، وہ فائدہ بھی نہیں چاہیے، وہ نقصان چاہیے جس سے ہم دین پر قائم دائم رہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے، عالموں کے، عالم عالمین، اور رب اس کی جمع ارباب آتی ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں تقریر کی ہے، ارباب متفرقون خیر، اتنی ساری درگاہیں اور بابیں، یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ کارساز، یہ دستگیر، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب کاموں کے لیے کافی اور زوراور ہے۔ حسن واحدی دل اجزا، حسن واحدی دل اجزا، فواحد صورت بے سیار دے رب زمان۔ کہتے وہ اکیلا ہے لیکن کمزور نہیں ہے، وہ اکیلا سارے نظام کے لیے کافی ہے۔ حسنت واحدی دل اجزا، فواحد صورت بے سیار دے رب زمان۔ اللہ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنہار ہے کائنات کے۔ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تاکہ اردو والے بھی خوش رہے نا، پشتوں سے خفا نہ ہو جائے۔ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری وحدت کا کیا کہنا، عظیم بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ مِّنَ الذُّلِّ، اس کا کوئی شریک نہیں عجز کی وجہ سے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کر، وہ واقعی بڑے ہیں۔ نماز شروع، اللہ اکبر، رکوع اللہ اکبر، سجدے میں جانا اللہ اکبر، سجدے سر اٹھانا اللہ اکبر، پھر جانا اللہ کتنا بڑا خدا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں جہانوں کے۔ الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے، اور الرحیم بہت زیادہ رحم والا ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ رحمان میں عموم ہے اور رحیم میں خصوص ہے۔ مجھے خود تو نہیں ملا، نظر میں نہیں ہے، لیکن مولانا عبد المجید دریابادی نے فوائد میں صحیح مسلم کا ایک تاریخ نقل کیا ہے۔ مسلم شریف پڑھانے والے غور کرے اور مجھے پھر بتائے کہ یہ کہاں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کے ایک طریق میں ہے کہ فَهُوَ رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَرَحِيمُ الْآخِرَةِ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو اب تک قاضی بیضاوی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ، اے دنیا میں سب کو مالا مال کرنے والے، اور آخرت میں صرف مسلمانوں کو مالا مال کرنے والے ہیں، مغفرت سے، بخشش سے۔
دنیا میں تو کائنات کا بدترین بھیڑیا، انسانیت کا دشمن خونخوار امریکہ، مغربی اقوام جو انسانیت کے راستے سے بھی نہیں گزرتے، وہ بھی عیش و عشرت کرتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اور مسلمان، خاص کر موحدین، مجاہدین، دین کے لیے سربکف سپاہی، وہ پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں۔ رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اقبال نے شکوہ کیا ہے، شکوہ۔ رحمت ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اگر یہ شکوہ اس کا رب العزت سے ہے تو پھر مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اکبر آبادی نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جسارت بھی کہیں اہل وفا کرتے ہیں، ہاں برابر کا کوئی ہو تو گلا کرتے ہیں۔ ایسی بے ادبی کی باتوں کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ خطاب اگر انسان اپنے آپ کو کرے، انسانی کو کرے کہ اے مومن تجھے اپنے عقیدے توحید کا خیال رکھنا ہے، اپنے مسلمان معاشرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، تو پھر اس شکوے کے اندر جو تناؤ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، خوب مہربان دنیا میں سب پر، الرحیم آخرت میں صرف مسلمانوں کو بخشیں گے، یہ پختہ عقیدہ ہے اور اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے۔ معتزلہ وغیرہ کی بعض باتیں ہیں وہ ایسی ساکت قسم کی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک و مختار ہے روز جزا کے۔ آج بھی اللہ تعالی مالک ہے، اور انسانوں کو بھی مالک کہہ سکتے ہیں۔ مالک الارض، فلاں زمین کا فلاں مالک، مالک الجوامیس، مالک البقور، مالک الغنم اصطلاح ہے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی سے فوائد کے اندر اس جگہ خلل واقع ہوا، اور انہوں نے اس پر زور لگایا کہ نہیں، کسی مخلوق کو مالک نہیں کہنا چاہیے۔ اور جو حدیث پیش کی ہے بخاری شریف کی، وہ مالک کی نہیں ہے، مالک الملوک کی ہے، مالک الاملاک کی ہے۔ مالک الملک کے ممانعت کے بارے میں نے حاشیہ لکھ دیا اس کے اوپر۔ یا تو لکھنے میں کتابت میں کمی آئی، یا پریس میں غلطی ہوئی، یا مولانا کو اس وقت استحضار نہیں ہوا۔ تو مالک کہہ سکتے ہیں کسی مجازی مالک کو بھی، جیسے آپ اپنے قلم کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، البتہ پوری ملکیت وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے آپ کا خون آپ کو بخشا ہے اور آپ مجھے قتل کر دیں تب بھی جائز نہیں ہو رہا ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی اور ہماری انگلی کاٹے اور جرم ہے، اگر آدمی خود بھی انگلی کاٹے تو یہ بھی جرم، یہ بھی غلط ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کا میدان ہوگا، مخلوقات ختم ہو چکی ہوگی، سوری اسرافیل بچ چکا ہوگا، اور دوبارہ اٹھانے کے لیے بجنے والا ہوگا۔ اس درمیان میں کہتے ہیں اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ اور پھر فرما دیں گے این ملوک الارض، کہاں ہے وہ زمین کی بادشاہت کے دعوے دار؟ انا الملک انا الدیان، میں مالک ہوں اور میں بدلہ دینے والا ہوں۔ آج
بھی بادشاہان ہیں، قوم کے خون پر رضامند ہے اور قوموں کی لاشوں اور بے گناہوں کے خون پر سیاست کر رہے ہیں۔ وہ جو ایک مارا گیا ہے ناحق وہ بھی غلط ہے، انتظامی مسئلہ ہے، اور یہ جو 78 اس کے پیچھے مارے گئے ان کا کوئی آنسو پوچھنے والا ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو از جو۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ صرف ایک ہی شخص کی وجہ سے پورے شہر کو خون میں نہلایا گیا، اور پورے شہر نہیں پورا ملک خطرے سے دوچار ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کے۔ اس ملک کے 3 اثرات ہوں گے۔ سب سے پہلے قیامت کا دن برپا کرنا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا اثر، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، دنیا کے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جزا و سزا، مکافات نافذ ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق انصافداروں کے لیے توحید و اتباع سنت والوں کے لیے جنتیں بنائی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون